السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر میں کم نمبرز لینے والے طلباء کے لیے امپروومنٹ کے آپشنز۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جس کا تعلق براہ راست آپ کے فیوچر، آپ کے میرٹ اور آپ کے خوابوں سے ہے۔ جی ہاں، فرسٹ ایئر میں کم مارکس آنے کے بعد کیا 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 جا سکتا ہے؟ کیا آپ سیکنڈ ایئر کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ دوبارہ داخلہ لے سکتے ہیں؟ اور کون سا آپشن سب سے بیسٹ ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں تفصیل سے جانیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فرسٹ ایئر میں کم نمبر آنے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ اکثر اسٹوڈینٹس میٹرک سے کالج لائف میں آتے ہیں اور پڑھائی کا ماحول اچانک بدل جاتا ہے۔ موبائل، سوشل میڈیا یا غیر نصابی سرگرمیاں توجہ بٹاتی ہیں۔ سلیبس مشکل لگتا ہے کیونکہ آپ کنسیپٹ بیسڈ پڑھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کنسیپچول سسٹم ہے۔ وقت کا نظم نہیں رہتا، رات بھر جاگنا، صبح لیٹ اٹھنا، کلاس مس کرنا۔ یہ وقت غلطی کا نہیں، سیکھنے کا ہے۔ اگر آپ نے کم مارکس لیے ہیں تو پریشان مت ہو، یہ آپ کے لیے ایک وارننگ نہیں بلکہ ایک موقع ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال پر، کیا سیکنڈ ایئر کے ساتھ فرسٹ ایئر کے مضامین امپروو کیے جا سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے نہیں۔ کسی بھی تعلیمی بورڈ، چاہے وہ لاہور بورڈ ہو، فیصل آباد، گوجرانوالا، کوئی سا بھی بورڈ ہے، ان کے مطابق سیکنڈ ایئر کے ساتھ فرسٹ ایئر کے سبجیکٹس امپروو نہیں کیے جاتے۔ اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، دو آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن ہے کہ دوبارہ فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لینا چاہیے۔ اگر آپ کے مارکس 400 سے کم ہے تو یہ سب سے مؤثر راستہ ہے۔ پرانا داخلہ کینسل کروا کر نیا ایڈمیشن لے لیں، نئے رول نمبر کے ساتھ دوبارہ پڑھائی کریں، یہ ری ایڈمیشن کہلاتا ہے، اور نیا رزلٹ ہی آپ کا اصل رزلٹ تصور ہوگا۔ اس طرح آپ بہتر نمبرز لے کر اعلیٰ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ سیکنڈ آپشن ہے کہ سیکنڈ ایئر مکمل کر کے امپروومنٹ کے امتحان دے لیں۔ اگر آپ سیکنڈ ایئر چھوڑنا نہیں چاہتے تو اپنی موجودہ کلاس جاری رکھیں، پھر سیکنڈ ایئر کے پیپرز دیں، ان کے بعد یا تو سپلیمنٹری سیکنڈ اینوئل امتحان میں یا اگلے سال اینوئل ایگزامز میں فرسٹ ایئر کے سبجیکٹس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کو تھرڈ ایئر امپروومنٹ اٹیمپٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یونیورسٹی میرٹ سسٹم کی حقیقت کیا ہے؟ اب ذرا یونیورسٹی داخلوں کی حقیقت بھی میں آپ کو سمجھا دوں کہ آج پاکستان کی 95% پبلک سیکٹر یونیورسٹیز، مثلاً پی یو، ٹھیک ہے، جی سی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، فیصل آباد یونی، سرگودا، ٹھیک ہے، ان سب میں نا فرسٹ ایئر کے مارکس کی بنیاد پر 90% آپ کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے۔ 90 مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے فرسٹ ایئر میں 370 یا 380 مارکس آئے ہیں تو چاہے آپ سیکنڈ ایئر میں 500 لے لیں، میرٹ پھر بھی کام رہے گا۔ اس لیے اگر آپ کا خواب ہے کہ ایم بی بی ایس کرنا ہے، بی ڈی ایس کرنا ہے، بی ایس سی ایس کرنا ہے، بی ایس فزکس، کیمسٹری، انگلش یا سائیکولوجی، آئی ٹی، کوئی بھی ہے، تو آپ کو فرسٹ ایئر میں 450 پلس مارکس لینے ہوں گے، یعنی کہ 450 مارکس سے زیادہ آپ کو نمبر لینے ہیں۔ اگر کم ہے تو ری ایڈمیشن یا امپروومنٹ ہی واحد حل ہے اس کا۔ تو اسٹوڈینٹس کے کچھ عام کوشچنز ہیں، جیسے کیا صرف ایک دو سبجیکٹ امپروو کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، آپ ایک دو اپنی مرضی کے جزوی امپروو کر سکتے ہیں، یعنی مخصوص مضامین جیسے فزکس، کیمسٹری، کوئی سے بھی آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ کوشچن 2 ہے کہ کیا امپروومنٹ کے دوران صرف وہی پیپر دینے ہوں گے؟ تو آنسر ہے جی ہاں، صرف وہی مضامین جنہیں آپ نے امپروومنٹ کے لیے منتخب کیا ہے، صرف اسی کے آپ نے ایگزامز لینے ہیں۔ کیا پرانا رزلٹ ختم ہو جاتا ہے؟ تو بالکل نہیں، پرانا رزلٹ ریکارڈ میں رہتا ہے مگر نیا رزلٹ اصل تصور کیا جاتا ہے۔ کوشچن 4 ہے کہ کیا داخلہ جو کالج کا ہے، کالج داخلہ دوبارہ لینا لازمی ہوتا ہے؟
تو اس کا آنسر میں دینا چاہوں گی کہ اگر آپ یہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہاں کالج کا داخلہ ضروری ہے۔ کوشچن بچے 5واں پوچھتے ہیں کہ میم کیا امپروومنٹ کے لیے نیا رول نمبر ملتا ہے؟ تو یس، بورڈ آپ کو نیا رول نمبر اور نیا رزلٹ کارڈ جاری کرتی ہے۔ تو اس کے لیے میں کچھ والدین کو پیغام دینا چاہوں گی کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں پر الزام نہ لگائیں بلکہ انہیں ایک نیا موقع دیں۔ 1 سال کی محنت اگر صحیح سمت میں ہو تو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ نمبر نہیں محنت اہم ہے۔ اگر وہ دل سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کریں گے۔ تو اسٹوڈینٹس کے لیے بھی میرا ایک پیغام ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہ نہیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ کوشش ہی نہیں کی، آپ دوبارہ کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر آپ گریس مارک سے پاس ہوئے ہیں تو یہ اختتام نہیں، یہ شروعات ہے ایک نئے سفر کی۔ 1 سال دوبارہ لگا کر اگر آپ کا میرٹ 20 نمبر بڑھ جائے تو آپ کے خواب کی یونی کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ تو یاد رکھو، جو طلبہ ہار نہیں مانتے وقت ان کے لیے بدل جاتا ہے۔ تو آپ سب کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طلبہ کے دلوں میں محنت، لگن اور ایمان پیدا فرمائے، انہیں ناکامی میں ہمت اور کمزوری میں استقامت عطا فرمائے، انہیں بہتر راستہ دکھا کر بلکہ وہ راستہ جو کامیابی اور عزت کی طرف لے جائے، انہیں وہ راستہ چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کر رہے ہیں تو اسے دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، شاید کسی طلبہ کی، کسی طالب علم کی زندگی بدل جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کم نمبرز آپ کی تقدیر نہیں ہے، محنت سے آپ اپنی نمبرز کو، اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ مایوس مت ہوں، آپ کے پاس اب بھی موقع ہے، ہمت کریں، محنت کریں اور کامیابی اپنے حصے کی کامیابی سمیٹ لیں۔ اللہ حافظ۔